میں شاہزین جہانگیر تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شاہزین کی زبان سے نکلے الفاظ نے یمنا کو ہوا میں پہنچا دیا۔ تم میری بنو گی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ یمنا نے خوش ہوتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلایا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، جس پر شاہزین نے مسکراتے ہوئے وہ رنگی سے پہنا دی۔ شاہزین، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا خواب سچ ہو گیا ہے۔ میرے ناولوں کا ہیرو میرے سامنے ہے۔ وہ اپنی بکس کو پیچھے کرتے ہوئے گول گول گھومنے لگی تھی۔ شاہزین بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جو خوشی سے گول گول گھوم رہی تھی۔ اوپس پر شاہزین، میں کہاں سے دوں آپ کو رنگ، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اچانک گول گول گھومتے ہوئے اسے یاد آیا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ایک منٹ، وہ بولتے ہوئے اپنے کان سے اپنی بالی اتارنے لگی اور پھر اسے اتار کر شاہزین کی طرف مسکرا کر دیکھا، جس نے ابر اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ ہاتھ دیں اپنا۔ شاہزین نے چپ چاپ سے آگے اپنا ہاتھ کر دیا، جس پر یمنا مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی بالی کو اس کے ہاتھ کی انگلی میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہو اس میں آ گئی، اس کی بالی اس کی لاسٹ فنگر میں آئی، جس پر وہ پہنا کر ہنستے ہوئے تالیاں بجانے لگی۔ اب سے آپ صرف اور صرف میرے ہیں، یمنا حیدر کے۔ شاہزین جہانگیر صرف اور صرف یمنا حیدر کا ہیرو ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولے آپ میرے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گھور کر بولی، جی میں آپ کا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ چلیں اب آپ مجھے پڑھا دیں، پھر سارا آپ ہی آ جائیں گی لینے۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی کتابوں پر دھیان دینے لگی۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھا تھا، بالکل بچوں کی طرح تھی تم۔ وہ فلیش بیک سے اٹھا تھا اور آنکھوں کو کھول دیا۔ یمنا حیدر، شاہزین کی یمنا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے مسکرایا۔ تمہاری پہلی نشانی آج بھی میرے پاس ہے۔ وہ اپنے گلے میں پہنی چین کو سامنے کرتے ہوئے بولا، جہاں اس کی بالی اس چین میں تھی۔ وہ چین کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ہونٹ سے لگا لیا۔ میں بہت جلد تمہیں ڈھونڈ کر اپنے سال میں لے لوں گا اور ہم پھر نئی زندگی شروع کریں گے۔ وہ اس کو ہاتھ میں تھام کر باتیں کرتے مسکرایا۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا، جس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ہیلو برو، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف شاہویز کا نمبر دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوئے کال کو اٹھا کر بولا، میں ٹھیک ہوں، تم کب آ رہے ہو پاکستان؟ شاہویز حال چال پوچھنے کے بعد سیدھا اپنی مطلب کی بات پر آیا۔ برو آ جاؤں گا، بس ایک دفعہ میری تلاش ختم ہو جائے۔ شاہزین سامنے پڑی سگریٹ کی ڈبی میں سے ایک سگریٹ نکال کر اسے جلاتے ہوئے بولا، شاہزین بابا ماما کو تمہاری ضرورت ہے، ایسا مت کرو، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، پلیز جلدی آ جاؤ۔ شاہویز کا لہجہ اس دفعہ دکھ بھرا تھا۔ جی برو، کوشش کرتا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ شاہزین ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کر کے بولا، میں بہت جلد نکاح کرنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نکاح میں شامل ہو۔ شاہویز کے بتانے پہ شاہزین خوش ہو گیا۔ سچ میں بھائی، واہ، یہ تو بہت گڈ نیوز ہے۔ اب تو آپ سمجھے میں پاکستان آ رہا ہوں پہلی فرصت میں ہی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، مجھے میرا بھائی میرے نکاح والے دن میرے پاس چاہیے شاہزین۔ وہ اسے خوش دیکھ کر بولا، یہ بھائی اب آپ کا بھائی آپ کے پاس ہوگا اس دن انشاءاللہ، پہلے سلامی میں ہی دوں گا اپنی بھابھی کو۔ وہ ہنس دیا، ہاں ہاں ضرور میری جان، بس اب آ جانا۔ پھر دونوں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے فون کو رکھ چکے تھے۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ یمنا حیدر صاحب کے پاس آئی تھی، جنہوں نے اسے اپنے روم میں بلایا تھا، جہاں ماروف پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں آ جاؤ، تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یمنا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا نکاح کر دوں۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی یمنا، جس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ یمنا نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی، پر بولی کچھ نہیں۔ ماروف کا بھی سارا دھیان یمنا کی طرف تھا۔ ڈیڈ، پر مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، یمنا ہمت سے بولی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی تم نکاح یمنا بچے؟ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہم بات کر لیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جو اب اپنے ہاتھ سے کھیل رہی تھی۔ نہیں ڈیڈ، پسند کوئی نہیں ہے، بس میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے حیدر صاحب کے ساتھ لگ گئی تھی، جس پر ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آنکھیں وہاں بیٹھے تینوں وجود کی نم ہوئی تھیں۔ بچے، میں فی الحال نکاح کرنا چاہتا ہوں رخصتی نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رضامندی شامل ہو۔ وہ یمنا کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولے، ڈیڈ نہیں۔ یمنا نے نام ہی سر ہلایا تھا۔ یمنا بچے، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پر میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں تم دونوں کو اچھے ہاتھوں پہ سونپ جاؤں۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے، ڈیڈ پلیز ایسا تو مت بولے، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ جو بولیں گے وہ کروں، بس آپ نے آئندہ اس طرح نہیں کہنا، سنا آپ نے، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ غصے اور نم ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، حیدر صاحب، اس طرح کہنے سے ہمارے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تھینک یو بچے، مجھے خوشی دینے کے لیے، مجھے پورا اعتماد ہے شاہویز پر، وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ دے کر پیار دے کر بولے، جی ڈیڈ، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کو جھکا گئی۔ ماروف بھی مسکرا دی۔
ایک دفعہ میرا فیصلہ غلط ہونے کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہو چکی ہے، اس لیے یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ شاوز بہت اچھا لڑکا ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، اور ہم سوچ رہے کہ ہم 15 دن بعد تمہارا اور شاوز کا نکاح کر دیں اور رخصتی 2 سال بعد۔ حیدر صاحب کے سب بتانے پر یمنا نے سر ہلایا۔ شکر ہے رخصتی 2 سال بعد ہے، یمنا دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ ٹھیک ہے نا بچے؟ وہ اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولے، جی ڈیڈ، جو آپ کو بہتر لگے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ معروف یمنا، تم دونوں اب دیکھ لینا جو بھی چیزیں خریدنی ہیں، کیونکہ یہ سب تمام تم دونوں ہی کرنے والی ہو۔ حیدر صاحب کے بولنے پر معروف ہنس دی۔ جی ڈیڈ، سب ہو جائے گا، میں یمنا اور ثنا کے ساتھ جا کر لے آؤں گی سب کچھ، آپ فکر مت کریں۔ وہ مسکرائے۔ اب میں بس جہانگیر سے بات کر لوں گا، سب اس نے کہا تھا، سب کنفرم کر کے مجھے بتا دینا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ اگر ڈیڈ میں نہ کرتی تو؟ یمنا ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تو پھر میں بھی ان کو نہ کر دیتا، پر مجھے یقین تھا میری بیٹی انکار نہ کرنے والی۔ میری بیٹیاں میرا غرور اور مان ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، نہیں ڈیڈ، میں آپ کا مان بھروسہ ایک دفعہ بہت بری طرح توڑ چکے ہوں، مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرنے والا۔ وہ نظروں کو جھکائے سوچ کر ہی رہ گئی۔ یمنا، میں چاہتا ہوں تم ایک دفعہ شاوز سے مل کر بات کر لو۔ وہ یمنا کی طرف دیکھ کر بولے جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ نہیں ڈیڈ، مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی، میں ٹھیک ہوں ایسے ہی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں چاہتا ہوں تم ایک دفعہ اس سے ملو نکاح سے پہلے، تاکہ تم اس سے جو بھی بات کرنی ہو کر لو اور تم دونوں ایک دوسرے کو جان لو۔ بس ایک ملاقات ہی تو ہے۔ جی ڈیڈ، جیسا آپ کو بہتر لے کر لوں گی میں ملاقات۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ گڈ، پھر معروف کے ساتھ جس دن جاؤ گی اس دن تم تھوڑی دیر اس سے بات کر لینا، میں شاوز کو بتا دوں گا، اس نے کہا تھا وہ تم سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہے۔ جی ڈیڈ، آپ بول دیجیے گا شاوز کو، میں اور ثنا یمنا جس دن شاپنگ پہ جائیں گے اس دن یہ دونوں بات کر لیں گے اور ہم شاپنگ۔ معروف مسکراتے ہوئے بولی۔ اس طرح یمنا بھی کمفرٹ میں رہے گی۔ معروف یمنا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے، جو اس کو تشکر کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ حیدر صاحب بھی خوش ہو گئے۔ یار، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائے، بس یہی چاہتا ہوں کہ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں۔ حیدر صاحب جہانگیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے آفس آئے ہوئے تھے۔ اللہ خیر رکھے گا تجھے، سلامت رکھے ان دونوں کے سر پر، یار ایسی باتیں مت کر۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے چائے پیتے ہوئے بولے، یمنا کی طرف سے اب بے فکر ہو، کیونکہ وہ تیرے گھر جا رہی ہے تو اپنا دوست ہے۔ شکر ہے تمہارا بیٹا شاوز میں بہت مطمئن ہوں۔ مسکرائے۔ ہاں، کیا اتفاق ہے، ویسے میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی ہی پسند آئی۔ تمہیں یاد ہے ہم سوچتے تھے کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، اور اللہ نے آج یہ سچ کر دیا۔ وہ پچھلی باتوں کو سوچتے ہوئے ہنس دیے۔ ہاں یار، دیکھ لو آج اتنے سال بعد تم میرے سامنے ہو، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے میں نے اتنی جلدی ہاں بھی کر دی۔ مجھے شاوز سے زیادہ کوئی نہیں لگ سکتا تھا۔ ایک تو اس نے میری بیٹی کی جان بچائی، اور دوسرا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، مجھے سکون ہوگا یمنا کی طرف سے۔ وہ مسکرا دیے۔ شاوز میرا بہت اچھا اور سمجھدار بیٹا ہے، یقین ہے مجھے وہ یمنا کا بہت خیال رکھے گا۔ بس تم اب معروف بیٹی کا بھی کئی اچھی جگہ رشتہ کرا دو، ابھی تو چھوٹی سی عمر ہے، ساری زندگی پڑی ہے اس کی۔ جہانگیر صاحب کو سب کچھ بتا چکے تھے حیدر، اس لیے وہ ان کو بولے، ہاں چاہتا تو یہی ہوں، پر کوشش کر بھی رہا ہوں، پر معروف بالکل بھی نہیں مان رہی۔ آگے ہی اس پر اپنا فیصلہ تھوپ کر اس کی زندگی برباد کر چکا ہوں، اسے ایک درندے کے ہاتھ سونپ کر اس کی زندگی خوشیوں کے ساتھ کھیل چکا ہوں۔ اب اتنا حوصلہ نہیں کہ دوبارہ سے اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ لوں۔ اس دفعہ پوری طرح سے کوئی ایسا شخص چاہتا ہوں جو اس کو اس کے پاس کا تانا بھی نہ دے اور اسے اپنا لے۔ حیدر صاحب کے لہجے میں بیٹی کا دکھ تھا، اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو وہ اپنی غلطی سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ وہ مسکرا دیے۔ جہانگیر اور حیدر دونوں بچپن کے دوست تھے، کالج کے بعد دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب رشتے کے سلسلے میں جب جہانگیر ان کو ملے تو دونوں ایک دوسرے کو مل کر خوش ہو گئے۔ تمہارا بس ایک ہی بیٹا ہے؟ حیدر صاحب اپنی کافی کی سپ لیتے ہوئے بولے، نہیں یار، ایک چھوٹا بیٹا ہے لندن میں، وہ بھی آنے والا ہے جلد ہی۔ سب شاوز کے نکاح پر آئیں گے، تم لوگ آؤ نا کبھی ہمارے گھر۔ نہیں، جب نکاح ہوگا اس کے بعد ہم لوگ آپ لوگوں کی دعوت کریں گے۔ حیدر صاحب ہنستے ہوئے بولے، ہاں ہاں ضرور، پر میں اپنی بہو نہیں دوست کے گھر پر دعوت پر آؤں گا۔ وہ ہنسے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، تم پہلے میرے دوست ہو، پھر ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہوگا۔ وہ بھی ہنس دیے۔ دونوں آپس میں باتیں کرتے اور پرانی یادوں کو تازہ کرتے رہے۔ ثنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ ثنا کب سے یمنا کو منا رہی تھی، پر یمنا نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔
नहीं जाना मैंने जब तक तुम मान नहीं जाती। सना भी मुंह बनाकर इसके सामने बैठ गई। तुम्हारी भाई ने मुझे धमकी दी थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। यमुना मुंह बनाकर बोली। प्यार भी तो दिया होगा ना भाई ने। सना आंखों को पटपटा कर बोली। दफ़ा हो जाओ सना वरना जूते मारूंगी वाहियात लड़की। यमुना पास पड़ा कुशन से मारते हुए चीखी। चीख क्यों रही हो? अपनी कहा कि डेट फिक्स हो गई है तो मुझे तुम दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल रही हो। सना बेड पर लेट गई। सना यमुना ने मुंह मोड़ लिया। यमुना आई एम सॉरी यार, शाविज़ भाई तुमसे बात करना चाहते थे। वो चाहते थे कि तुमसे बात करके तुम्हें निकाह के लिए मना लें और फिर तुम्हारे डैड से बात करें। वो चाहते थे कि वो जान लें कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, इसलिए वो तुमसे बात करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और हो और तुम इसको अपने डैड के कहने पर छोड़ दो, इसलिए रिश्ता भेजने से पहले वो तुमसे बात करना चाहते थे और इसलिए मैंने इनकी मदद की बस। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ यमुना, तुम्हारे चेहरे पर खुशी मुझे ढूंढने से नहीं मिलती। मैं नहीं चाहती, ऐसी क्या वजह है, मैं नहीं जानती ऐसी क्या वजह है कि तुम ऐसी हो, पर मुझे यकीन है शावेज़ भाई तुम्हें खुश रखेंगे। एक दफ़ा अब जब बात करोगी तो सब कुछ इनके साथ क्लियर कर देना, सब ठीक हो जाएगा। सना आप सब बताते हुए मुस्कुराई। यमुना इसकी हर बात गौर से सुन रही थी। आई एम सॉरी सना एंड आई लव यू। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वो उसके गले लग गई थी और खुश हो गई। अभी तुम्हें लगता है ये फैसला गलत है? सना का अंदाज सवालिया था। नहीं, मेरे डैड का फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो मुस्कुराई। उफ, अब तैयारियां करनी है, सिर्फ 15 दिन है। कल ही बाजार जाना है हमने, वहाँ से सब लेकर आना है। सना खुशी से बोली। यमुना भी मुस्कुराती। क्या हुआ, ऐसे क्यों परेशान हो तुम? शाविद सामने टेबल पर फाइल रखते हुए आशिर को बोला, जो परेशान सा कहीं खोया हुआ लगा इसे। कुछ नहीं सर, बस वैसे ही। आशिर इसकी तरफ देखते हुए फीका सा मुस्कुराया। बता सकते हो तुम मुझे, दोस्त भी हूँ मैं तुम्हारा। शाविज मुस्कुराया। सर वो नहीं मान रही, इस पर बहुत जुल्म किए हैं इसने, सब बर्बाद कर दिया मैंने। आशिर तल्ख सा मुस्कुरा दिया। सर मैंने इसे कहा था वो शादी कर ले, इस वक्त हालात ही ऐसे थे। मुझे इसके इस जॉब का क्रेज़ था और मैंने इसे इस वक्त धुतकार दिया। मेरे इन अल्फाज के बाद कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं पर जब कल मेरी इससे बात हुई तो मुझे पता चला कि क्या कुछ था इसके दिल में। आशिर दुख से सब सोच कर रह गया। तुम्हें इससे मोहब्बत है या हमदर्दी? शाविज इसकी तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में बोला। सर मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है, वो मोहब्बत है, मेरी जान है मेरी। वक्त के साथ साथ मोहब्बत ज़्यादा होती गई। मुझे लगा था मैं इसे भूल जाऊँगा, पर नहीं, इसकी मोहब्बत तो जड़ पकड़ गई है मेरे दिल में। मैंने बहुत कोशिश की कि इसे भूल जाऊँ पर नहीं कर पाया। पर जब इसे लास्ट टाइम देखा और इसके पास को जानने के बाद फिर इसे अपनाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इसे खुशियाँ देना चाहता हूँ, खुद खुश रहना चाहता हूँ। आपको पता है इसने कहा मैं सेल्फ़िश हूँ, सच में मैं बहुत सेल्फ़िश हूँ। मुझे वो चाहे सर पर हाल में चाहिए, मेरी खुशी इसी में ही है। आशिक़ की आँखों में मोहब्बत थी। तो अब कुछ नहीं, थोड़ा वक़्त दे रहा हूँ, फिर इसके फ़ादर से बात करूँगा। एक दफ़ा आपकी शादी हो जाए, फिर आप ही तो मेरी मदद करेंगे। आशिक़ लहजे में शरारत लिए बोला। हाँ, हाँ, सही। शावेज़ हँस दिया। जी सर, फिर आप मेरे ससुराल में मेरी सिफ़ारिश करेंगे? आशिर मुस्कुराया। जी ठीक है, मैं अपने ससुराल में तुम्हारी सिफ़ारिश कर दूँगा। शाविज़ अपने पर ज़ोर देते हुए बोला, जिस पर दोनों ने फिर से कहकमा लगाया था। आप ही प्लीज़, आप दोनों भी चलो ना मेरे साथ। वो तीनों गाड़ी से उतरी थी और सामने शाविज़ अपनी गाड़ी के पास खड़ा इन तीनों को देख चुका था। यमुना चुप करके जाओ, हम क्यों जाएँ तुम्हारे साथ? वैसे भी हम इसी मॉल में हैं, जल्दी ही तुम मुलाकात कर लो। शाविज़ से फिर हम चलते हैं वापस, हम शॉपिंग कर लें थोड़ी-सी। तुम शाविज़ भाई से बात कर लेना। सना इसको देखते हुए बोली। आप ही इसको छोड़ें, आप चलें मेरे साथ। यमुना सना को घूरते हुए मारूफ से बोली। यमुना सना ठीक बोल रही है, जाओ शाबाश, शाविज़ से बात कर लो, हम तुम्हारे पास ही हैं, जब फ्री हो कॉल करना, तुम्हें लेने आ जाएंगे। मारूफ उसे प्यार से समझाते हुए बोली। अब तीनों चलती हुई शाविज़ की गाड़ी की तरफ जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शाविज़ इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर बोला। हम ठीक है, आप सुनाएं? मारूफ और सना ने भी सलाम का जवाब देते हुए कहा। थोड़ी-सी बातें करने के बाद मारूफ और सना खुदाफ़िज़ बोलते हुए वहाँ से चली गई। शाविज़ का सारा ध्यान यमुना की तरफ था। वो इनकी बातों के दरमियान ज़मीन को घूरने में मसरूफ़ थी, जिसे इनसे ज़रूरी कोई काम ही ना हो। यमुना चलें? शाविज़ के बोलने पर यमुना ने नज़रें ऊपर करते हुए इसको देखा। कहाँ? पास ही एक होटल है, वहाँ जाना है। मैं मारूफ को पहले बता चुका हूँ सब। शाविज़ के बोलने पर यमुना ने हलक तर्क किया। पर हम तो यहीं इसी मॉल के रेस्टोरेंट में जाने वाले थे ना। यमुना घबराहट में बोली। नहीं, हमने दूसरे और रेस्टोरेंट में जाना है, चले बैठे। वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए बोला, जिस पर यमुना इसे घूरते हुए चुपचाप बैठ गई थी।
اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ یہ گزر گیا پاس والا ریسٹورینٹ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے کہ ایک ریسٹورینٹ گزرنے پہ یمنا بولی، نہیں ہم سی ویو ان کے پاس بنے ریسٹورینٹ میں جائیں گے۔ شاویز کے بولنے پہ یمنا نے غصے سے دیکھا، پر وہ بہت دور ہے۔ یمنا حلق تر کرتے ہوئے بڑبڑائی، جی پتہ ہے، بس پہنچنے والے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا جہاں گاڑی چل رہی تھی، پر اس کا دھیان یمنا کی طرف بھی تھا جو غصے سے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاویز کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی، پر وہ سامنے ہی دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کر گیا۔ شاویز نے گاڑی سے سی وی او کے سامنے روکی تھی اور خود باہر نکل کر فون پر عاشق کو میسج کیا اور دوسری طرف جا کر یمنا کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ شاویز نے دروازہ کھول دیا اور یمنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے باہر نکل آئی۔ یمنا اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی اور وہ اب سمندر کے پانی کے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یمنا کو پانی سے خوف آ رہا تھا۔ خوفزدہ مت ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ شاویز اسے خوفزدہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ یمنا نے اس کی طرف دیکھا، ایسے مت دیکھا، پیار ہو جائے گا، وہ لہجے میں شرارت لیے بولا۔ یمنا نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ ہی کہیں ہوں بہت جلدی، اس لیے آپ کو اپنے نام کرنے والا ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ شاویز اس کی طرف جھکتے ہوئے کان میں سرگوشی نما میں بولا۔ یمنا کا دل اس بات سے دھڑکا۔ آپ بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ یمنا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری یمنا، اس دن کے لیے میں کچھ زیادہ بول گیا، پر جب آپ نے مجھے فریڈی کہا تو مجھے بہت دکھ لگا، کیونکہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی لڑکی کی فیلنگز کے ساتھ مذاق میں بھی نہیں کھیلا۔ میں اپنے کردار کو بہت سمیٹ کر رکھا ہے، صرف اور صرف اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی کے لیے۔ جیسے جیسے شاویز بول رہا تھا، یمنا کو اپنا دل بیٹھتے ہوئے محسوس ہوا۔ تبھی سمندر کی ایک لہر آئی تھی اور یمنا اس لہر کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرتی۔ شاویز نے اسے تھام لیا۔ یمنا کو اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ گرنے سے بچنے کے لیے شاویز کے بازو کو دبوچ لیا جس سے اس نے اس کے گرد حصار بنا رکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شاویز یمنا کی منہ سے سسکی کی آواز سن کر گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ نہیں، وہ بس پانی سے ڈر گئی۔ وہ شاویز کے بازوؤں کو تھامے کانپ رہی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، چلے وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اس کو اسی طرح تھام کر سائڈ پر بنے پتھر کی طرف لے گیا۔ بیٹھو یہاں، اب ٹھیک ہو یمنا؟ شاویز کے لہجے میں پریشانی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولی۔ یمنا حیدر، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کی معصومیت سے۔ آج میں آپ سے اقرار کرتا ہوں کہ شاویز جہانگیر کو یمنا حیدر سے محبت ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر نیچے زمین پہ بیٹھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس کے سامنے کی۔ یمنا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی تار کی صورت نکلنے لگے۔ یمنا، آپ رو رہی ہیں؟ شاویز نے جب سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اسے روتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ نظروں کو جھکا گئے۔ چلے رو لیں جتنا رونا ہے، آئندہ رونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ میں رنگ پہنانے لگا۔ یمنا، کیا آپ خوش ہیں نا؟ شاویز اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو؟ یمنا کا انداز سوالیہ تھا۔ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں یمنا، بس میرا بھروسہ مت توڑنا۔ شاویز اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ پر اگر پاس میں مجھ سے کچھ برا ہوا اور میں اس پر شرمندہ ہوں تو کوئی بڑی غلطی، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ یمنا بچوں کی طرح آج سے بولی۔ یمنا، کچھ ایسا ہے جو بتانا چاہتی ہیں آپ مجھے؟ کیا میں شاویز کو بتا دوں؟ نہیں، اگر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تو بابا کا مان ٹوٹ جائے گا۔ یمنا نے نام میں سر ہلاتے ہوئے شاویز کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہوں، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، شاویز مسکراہٹ کے ساتھ بولتے اس کی انگلی میں رنگ پہنا چکا تھا۔ یمنا کتنی دیر اس رنگ کو دیکھتی رہی اور شاویز اسے دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ عجیب طرح کا ری ایکشن تھا۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ کچھ تو ہے یمنا جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، کیا ہے ایسا؟ شاویز اس کے چہرے کی طرف دیکھتے سوچ رہا تھا۔ اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ شاویز اس کی طرف دیکھتے بولا۔ نہیں تو؟ وہ مسکراہٹ کے ساتھ میں سر ہلا گئے۔ تھینک یو سو مچ یمنا، چلے؟ نہیں، ابھی ہم یہیں بیٹھتے، اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو؟ یمنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں بالکل فری ہوں، شاویز بولتے اس کے ساتھ پھر پتھر پر بیٹھ گیا۔ کتنی دیر دونوں وہاں بیٹھے رہتے کہ شام ہو گئی۔ آپ بور ہو گئے ہوں گے میرے ساتھ، میں نے آپ سے کوئی بات بھی نہیں کی اور سارا وقت بھی نکل گیا۔ یمنا گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں تو؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی خاموشی کو بھی سنتا ہے، اور میری زندگی کے حسین تھے یہ۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مسکرایا۔ یمنا بھی اس کی بات سے مسکرا دی۔ تھینک یو یمنا، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ شاویز اس کے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ آپ کا بھی؟ یمنا مسکرا کر بولتے ہوئے باہر نکل گئے۔ فائنلی سب ٹھیک ہو گیا۔
शाविज यमुना को अंदर जाते देखकर सोच रहा था और उसके जाने के बाद गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। दोनों वक्त से अनजान थे तो के वक्त दोनों को कहाँ से कहाँ लेकर जाने वाला है। आप आज बहुत खुश लग रहे हैं कि कोई ख़ास बात? शाविज़ घर दाखिल होकर सामने बैठे अपनी मामा बाबा को देखते हुए बोला, हाँ तुम्हारी निकी की खुशी है, चाहे 2 साल बाद घर बहू तो आएगी, इसलिए खुशी खुशी महसूस हो रही है। वो मुस्कुराई थी। हाँ मम्मा आप भी ना। शाविज़ हंस दिया। हम तो खुश हैं, तुम बताओ तुम क्यों खुश हो आज इतने? मिसेज जहांगीर को मालूम था पर वो फिर भी इसका मजाक बनाते हुए बोली, मम्मा भाई आज अपनी होने वाली बीवी से मिलकर आए, खुश तो होंगे। पीछे से शाहज़ीन की आवाज़ गूंजी। शाविज़ ने खुशी से पीछे मुड़कर देखा। शाहज़ीन तुम? वो खड़े होते हुए शाहज़ीन के पास जाकर इसके गले लग गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी जल्दी आ भी गए, खुशी से बोला। आपका निकाह था और मैं ना आता हो ही नहीं सकता था। शाहज़ीन इसकी तरफ देखते मुस्कुराया। तभी मम्मा इतनी खुश हैं। शाविज़ अपनी माँ की तरफ देखते बोला जिस पर वो कंधे उचका गई। मेरा बच्चा इतने साल बाद आया तो मैं खुश क्यों ना होती? मुझे तो मेरी बहू बहुत लकी लगी है। मेरा बच्चा जो इतने साल से पाकिस्तान नहीं आ रहा था अब अचानक आ गया। इसकी हमारी फैमिली में आने से पहले इसके कदम हमारे लिए अच्छे साबित हुए हैं। मिसेज जहांगीर साथ बैठे शाहज़ीन को चूमते हुए बोली, उफ मम्मा देखे तो भाई ब्लश कर रहे हैं। शाहज़ीन मुस्कुराते हुए शाविज़ को देखकर बोला जिस पर शाविज़ ने पास पड़ा कुशन उठाकर इसे मारा। जहांगीर साहब भी दोनों को खुश देखकर खुश थे। तुम दोनों बातें करो तब तक मैं खाना लगा लूँ, फिर आज मिलकर खाना खाएँगे। मिसेज़ जहांगीर इन दोनों को बोलते ही वहाँ से चली गई। भाई क्या भाभी बहुत प्यारी हैं। शाहज़ीन शाविज़ के पास बैठकर इसके कान में बोला, जहांगीर साहब टीवी देखने लग गए थे। प्यारी का पता नहीं पर हाँ, बहुत मासूम है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इसके बगैर मैं अधूरा-सा हूँ। कुछ दिन में ही वो मेरे दिल के करीब आ गई है। शाविज़ तसव्वुर में इसे सोचते हुए मुस्कुराया। हो तो फिर तो मिलना पड़ेगा। कौन-सी ऐसी हसीना है जिसने मेरे भाई के दिल पर कब्ज़ा कर लिया है? शाज़ीन हँसते हुए बोला, नो वे अब तभी मिलोगे जब हमारा निकाह होगा, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। शाविज़ इसकी तरफ देखते हुए हँसकर बोला, ओके ब्रो ये भी ठीक है, इन्हें तभी मिलेंगे जब तब तक के लिए आपके साथ एन्जॉय करता हूँ। वो मुस्कुराया। डैड ये देखिए हम कितना कुछ लेकर आए थे। मारूख अगले दिन हैदर साहब के सामने चीज़ों को फैलाकर बैठी हुई थी। सब कुछ हैदर साहब को दिखाने लगी। यमुना भी पास ही बैठी हुई थी। बाबा मैं कुछ कपड़े इनके लिए भी लेकर आई हूँ। आप देखें तो कितने खूबसूरत हैं सब। मारूख सब बहुत चीज़ें फैलाकर बैठी हुई थी। यमुना को पसंद है सब कुछ। हैदर साहब पास बैठी यमुना को बोले जो मुस्कुराहट के साथ सब देख रही थी। जी डैड सब कपड़े हैं बहुत प्यारे, मुझे तो बहुत पसंद है, पर आप ही वाली निकाह वाले कपड़े किधर हैं? यमुना सब देखते हुए बोली, हाँ हाँ बच्चे वो तो शावेस लोगों की तरफ से आएंगे। मारूख ने इसे बताया, निकाह की हर चीज़ वहाँ से आएगी और ये इनमें से कुछ कपड़े इन लोगों को देने हैं और कुछ तुम्हारे हैं। ये सना का और मेरा है। ये डैड की शलवार कमीज है और ये शावेज की। मारूख उसकी तरफ देखते हुए शरारत से बोली, यमुना बच्चे तुम खुश हो ना? हैदर साहब इसे अपने साथ लगा कर बोले, जी डैड आपका फ़ैसला कभी कोई गलत नहीं हो सकता, बस मेरे लिए दुआ करिएगा। वो नम लहजे में बोलते हुए हैदर साहब के साथ जुड़ गए। मैं तो अपनी दोनों बेटियों के लिए दुआ करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वो इसका अपने साथ लगाकर मुस्कुरा दिए। पास बैठी मारूख की भी आँखें नम हो गईं। हाँ, कुछ पता चला? शाज़िन फ़ोन पर आदिल से बोला, हाँ तेरे लिए एक खुशखबरी है। यमुना पाकिस्तान ही है और बहुत जल्द तुम्हें इसके घर का एड्रेस भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ से आदिल मुस्कुराते हुए बोला, वो जानता था इसका दोस्त किस-किस अज़ियत से गुज़र रहा है बस यमुना को पाने के लिए। क्या सच में यार? जल्दी से मुझे इसके घर का एड्रेस चाहिए। मैं किसी भी तरह इसे अपना बना लूँगा। वो जोश और खुशी से बोला, रिलैक्स शाज़िन पर कदम देखकर उठाना है तुमने। अगर आगे बहुत गलत कर चुके हैं तुम इसके साथ, अब दोबारा नहीं। आदिल ने इसे समझाना चाहा। बस मुझे एड्रेस दो फिर इसे हासिल करना मेरा काम है। वो मैं जिसे मर्ज़ी करूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। सुना तुमने? दूसरी तरफ से शाज़िन चीखा था। आदिल ने गहरा साँस लिया था। ओके भेज दूँगा जब पता चलेगा। आदिल लबरेज बस चुप-सा रह गया था। शाहज़ैन ने खुश होते हुए फ़ोन बंद कर दिया। ये इंसान कभी भी नहीं बदल सकता, फिर से इस मासूम के साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं इसको एड्रेस नहीं दे सकता। आदिल सोचते हुए फ़ोन रख चुका था। अब तुम्हें मेरे पास आना होगा जल्द ही तुम मेरी दस्तक में होगी। शाहज़ैन खुश होते हुए खुद से बोला, किस्मत से अनजान के वो इसी के दर पर तो लेकर आएगी, पर इसके लिए किसी और के लिए। जब हमने एक दफ़ा किसी को अपना कर छोड़ दे तो हम दोबारा कैसे सोच सकते हैं कि फिर से वो हमारा मुंतज़िर होगा। फुप्पो सनान के घर दाखिल होते हुए बोली, मेरी जान आई है। मिसेस जहांगीर इसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़कर बोली,
پھوپھو جانی میں آپ سے ملنے آئی تھی کیونکہ آج میں دلہن کی سائڈ پر ہوں تو میں نے سوچا پھوپھو کو بتا دوں۔ ثنا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مطلب تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر اپنی دوست کے ساتھ ہو؟ شاوز اسے گھورتے ہوئے دیکھ کر بولا، ہاں جی، کیونکہ وہ جان ہے میری، اور اگر آپ نے اسے کچھ بھی کہا آگے جا کر تو میں آپ کو چھوڑنے والی نہیں، اور میں تو اپنی دوست جیسی بہن کی سائڈ پر ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے مسکرائے، اچھا اس فساد کو ادھر ہی رہنے دے، ایک پاگل کا موگی ہماری سائڈ سے اوپر سے نیچے آتے ہوئے شازن نے اسے دیکھ کر کہا، او ہو یہ تو اچھا ہوا تم آ گئے، ایک پاگل اس سائڈ پر تو دوسرا پاگلوں کا سردار دوسری سائڈ پر۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ بولی، پھوپھو آپ کا یہ نمونہ کب آیا؟ ثنا مسز جہانگیر کے کان میں بولی، جس پر وہ مسکرا کر رہ گئے، منہ بنا کر رکھا کرو اپنا، منہ بند رکھا کرو اپنا۔ شازن اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھور کر بولا، ایسا کریں خود اپنا منہ اور کان بند رکھ لیں، میں تو نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی آپ سے بات کون کر رہا ہے؟ ثنا منہ ٹیڑھا کر کے بولی، انتہائی کوئی بدتمیز ہو تم۔ شازن نے اسے گھور کر دیکھا، ہائے آپ سے کم ہوں۔ ثنا بھی اس کو جواب پر جواب دیتے ہوئے بولی، میں تمہارا وہ حال کروں گا، یاد رکھو گی، تمیز سے رہو میرے ساتھ۔ شازن کو اب غصہ آ گیا تھا، ہیلو ہاتھ تو لگا کر دیکھو۔ ثنا ابھی بولتی، شاوز اور مسز جہانگیر جو کب سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے آخر بول پڑے، بس بس تم دونوں بس کرو، بچپن کی لڑائی کو اب تو ختم کرو۔ مسز جہانگیر آخر بول پڑی، اوکے پھوپھو سوری، اب میں چلتی ہوں، ہماری بھابھی انتظار کر رہی ہے۔ ثنا مسز جہانگیر کو بولتے آخر میں شرارت سے شاوز کو بولی، اوکے میری جان، دھیان سے جانا۔ وہ اس کو پیار دیتے ہوئے بولی، جس پر ثنا ان سے مل کر نکل گئی۔ مما بہت بدتمیز ہے، یہ کسی دن مجھ سے کچھ کروا لے گی۔ شازن غصے سے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا، ہاں ہاں تمہیں یہی بس قابو کر سکتی ہے، ورنہ تم تو کسی کے ہاتھ نہیں آنے والے۔ شاوز ہنستے ہوئے بولا، اوف بھائی، اب آپ بھی چلیں، میں جلدی واپس آتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے کام پر جا رہا ہوں۔ شازن بولتے ہوئے نکل گیا۔ مما میں جو سوچ رہا ہوں کیا آپ بھی وہی سوچ رہی ہیں؟ شاوز بولتے ہوئے مسکرایا، ہاں ہاں، تم کیوں چاہتے ہو ہمارا گھر جنگ کا میدان بن جائے؟ مسز جہانگیر ہنسی، ہاں ہاں ماما انٹرٹین کرتے رہیں گے دونوں۔ شاوز ہنس دیا، اللہ دونوں کے حق میں بہتر کر دے بس، اور تم اب تیاری کرو، تمہارا نکاح ہے آج۔ وہ مسکرائی تھی، اوکے مما۔ شاوز مسکرا کر سر کھچاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پاگل ہیں دونوں ہی، مسز جہانگیر بولتے ہوئے چلی گئی، کیونکہ آج شاوز اور یمنا کا نکاح تھا، سب طرف تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یمنا بچے آپ نے فریش ہونا تھا، تھوڑی دیر میں پارلر والی آ جائے گی۔ حیدر صاحب یمنا کو بولے جو ان کے ساتھ لگی ہوئی بیٹھی تھی، جی ڈیڈ جاتی ہوں بس تھوڑی دیر میں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، یمنا اٹھ جاؤ، شاباش، 15 منٹ بعد وہ آنے والی ہے اور ہمارے پاس بالکل وقت بھی نہیں ہے، جلدی کر لو۔ مارو کچن سے آ کر بولی، ڈیڈ سخت طریقے سے بولے، اس کو مہمان آنے لگ جائیں گے، انتظام بھی سارا کام گھر پر ہے، پلیز اسے بولے جلدی کریں، اور آپ بھی اٹھ جائیں، شاباش، میں اکیلی اور آپ سب کے سب سست ہیں۔ مارو بڑبڑاتے اوپر کی طرف جانے لگی، یمنا جلدی اوپر آ جاؤ، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں۔ مارو اوپر سیڑھیوں سے آواز دیتے ہوئے چلائی، اوکے آپی ڈیڈ، یہ ہٹلر آپی جان نہیں چھوڑنے والی، میں جا کر تیار ہو لوں۔ یمنا ابھی بول کے جا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ثنا کی آواز آئی، میں بتاتی ہوں آپی کو تم کیا بول رہی ہو ان کو۔ ثنا کے بولنے پہ یمنا نے اسے گھور کر دیکھا، آج کے دن میری بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آج میری جان کا اسپیشل دن ہے۔ حیدر صاحب کے بولنے پر یمنا نے ان کی طرف دیکھا اور نم آنکھوں سے مسکرا سکی، چلے انکل آپ کہتے ہیں تو کچھ نہیں کہوں گی، اب ہم چلتے ہیں، اس کا تیار کرنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ لڑکے والے آ جائیں اور دلہن بھی تیار ہی نہ ہو۔ ثنا بولتے ہوئے یمنا کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے، پیچھے حیدر صاحب مسکرا کر انتظامات دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یمنا تم تو بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ثنا بھی تیار ہو کر کھڑی یمنا کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جو سفید کلیوں والا فراک پہن کر انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس فراک پر گولڈن گوٹے کا کام تھا، سر پر سفید جالی دار دوپٹہ تھا اور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ثنا نے بھی پرپل کلر کا شارٹ فراک پہن رکھا تھا اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ثنا کی بات سن کر یمنا ہلکا سا مسکراتی، وہ آج تو میری دونوں بہنیں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ معروف نے جس نے لائٹ اسکن کلر کا پلازو اور شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر دوپٹہ لیے خود بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی، پر میک اپ کے نام لپسٹک تک نہیں لگائی۔ دونوں کو اندر داخل ہو کر دیکھتے ہوئے بولی، دونوں مسکرا دی، ابھی لڑکے والے نہیں آئے ابھی؟ ثنا اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بس آنے والے ہیں، ڈیڈ نے بلایا ہے، تم بھی چلو، تب تک یمنا اکیلی ہے، ہم جلدی آتے ہیں۔ یمنا تم ریلیکس رہنا، اوکے بچے؟ معروف ایسے بولتے ہوئے باہر نکل گئے اور ساتھ ثنا بھی۔ ان کے جانے کے بعد یمنا نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھنے لگی، جن پر شاوز کی پہنائی رنگ تھی۔
آپ میرا نصیب تھے اور میں اسے اپنے نصیب میں لکھنے چلی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ نامحرم کی محبت رسوا کرتی ہے اور تم نے مجھے محرم بنا کر رسوا کیا ہے شاہزین۔ اس نے اس کا نام زیر لب دہرایا۔ میرے دل میں محبت اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے مجھے اپنا کر چھوڑا تھا۔ یہ شاید وہ محبت ہی نہیں، میرا بچپنا تھا، میرا ڈریم تھا، پر اب کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنا فراک سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی۔ یمنا حیدر، تمہاری زندگی کا آج نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ جو گزر گیا ہے وہ میرا سب سے بڑا گناہ تھا۔ اللہ پلیز میری آنے والی زندگی میں اس کا نشان نہ آئے۔ شاہویز کو سب بتانا چاہتی ہوں پر نہیں بتا پا رہی۔ وہ سوچتے ہوئے لب بھیج گئے۔ معروف آپ تیار نہیں ہوئی؟ بارات آنے کے بعد معروف سائڈ سے گزر کر اندر جاتی تھی کہ سامنے عاشر آ گیا۔ معروف نے لب بھیجے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر وہاں سے جانے لگی۔ مجھے جواب دیے بنا کیوں جا رہی ہو؟ تمہیں تو بنا اس سنگار سے بہت پسند تھا نا، تو کیوں نہیں ہوئی تیار؟ عاشر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں مسٹر عاشر ملک، وہ دبے لہجے میں غرائے، پھر بھی آپ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ عاشر کا اطمینان قابل دید تھا۔ معروف اسے بس گھور کر رہ گئی جو ابھی بھی ٹیٹو کی طرح مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بیوہ کو بناؤ سنگار نہیں کرنے دیا جاتا مسٹر عاشر، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اس کے بولنے سے عاشر کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جلدی آپ سے بیوہ کا ٹیگ اتار دوں گا، عاشر بول کر وہاں سے جانے لگا۔ عاشر میرے راستے میں مت آئیے گا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، مجھے آپ سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا، معروف اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ عاشر نے اس کے جانے پر اپنے لب بھیجے تھے۔ حیدر صاحب جو اندر جانے کے لیے وہاں آئے تھے وہ عاشر اور معروف کی سب باتیں سن چکے تھے۔ عاشر جو وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا حیدر صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ السلام علیکم انکل، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، جب تم فری ہو تو مجھ سے ضرور ملنے آنا۔ حیدر صاحب اس کی طرف دیکھ کر بولتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے اندر چلے گئے۔ اب تمہیں میرا ہونا ہی ہے، پیچھے عاشر کو مسکرا دیا۔ ہیلو میڈم، دھیان سے، آپ کا دوپٹہ زمین پہ جھاڑو لگا رہا ہے۔ ثنا کو جلدی سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹس کو سائڈ پہ پڑے ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس کو زید دیکھتے ہوئے بولا۔ ثنا نے اس کے اس طرح کہنے سے اسے گھور کر دیکھا اور پلیٹس ٹیبل پر پٹک کر اپنا دوپٹہ جھاڑا اور جانے لگی وہاں سے۔ انسان کو تھینک یو ہی بول دینا چاہیے ویسے، زید اس کو جاتا ہوا دیکھ کر بولا۔ آپ نے ایسا کون سا کام کیا جو میں آپ کو تھینک یو بولوں؟ ثنا لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو یاد نہیں، آپ اپنی بے وقوفی سے کڈنیپ ہو گئی تھی اور آپ کی جان ہم نے ہی بچائی تھی، اس کے لیے تو ایک انسان کو تھینک یو بول دینا چاہیے۔ وہ کندھے اچکا کر اس کی طرف دیکھتے بولا۔ وہ ہو تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ ثنا ابرو اٹھا کر بولی۔ ہاں جی، وہ مسکرایا۔ آپ کا فرض تھا، عوام کی جان بچانا، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے ہم پر، اور ویسے بھی میرے بھائی نے مجھے بچایا تھا۔ ثنا منہ بنا کر بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ پیچھے زید اس کی چلتی زبان سن کر ہنس دیا۔ ہنسنے کی وجہ جاتی ہوئی ثنا پھر سے مڑ کر بولی۔ میرا منہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے میں ہنسوں یا نہ؟ زید اس کی طرف دیکھتے ابرو اٹھا کر بولا۔ انداز انتہائی روڈ رکھا تھا اس دفعہ، سو روڈ۔ ثنا پیر پٹکتے ہوئے چلی گئے۔ ہاں پاگل لڑکی، زید اسے جاتا دیکھ کر ہنس دیا۔ بڑی ہی ہنسی نکل رہی ہے تمہاری، عاشر اس کے پاس آ کر بولا۔ ہاں یار کیا بتاؤں، ایک بندی کو دیکھ کر نکل رہی ہے۔ زید مسکراتے ہوئے عاشر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ توبہ کر، کسی بندی کے چکر میں مت پڑ جانا میرے یار، بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں یہ۔ عاشر کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔ ہاں میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر ہی لیتا ہوں، زید اپنے کندھے سے مصنوعی دھول جھاڑتے ہوئے بولا۔ کبھی کبھی قسمت ہمیں وہاں لا کر چھوڑتی ہے جہاں نہ کنواں تو پاس ہوتا ہے، پر ہمارے پاس پانی پینے کے لیے کوئی آلات نہیں ہوتا۔ عاشر اوپر آسمان پر دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ زید سر کھچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ نہ کرے کبھی تجھے اس کا مطلب سمجھ میں آئے۔ عاشر اس کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ چلتے ہیں، دوسری طرف نکاح شروع ہونے والا ہے۔ عاشر کے چہرے پر سوال پڑھ کر اس کا دھیان دوسری طرف کرتے ہوئے بولا۔ پر وہ نہیں جانتا تھا بہت جلد زید اس کا مطلب پتہ چلنے والا ہے۔ قسمت ہمیں کبھی کبھی دے کر بھی چھین لیتی ہے۔ آپ ہی مجھے ڈر لگ رہا ہے، یمنا جس کے سر پر معروف نے دوپٹے دیکھ کر اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا لرزتے ہوئے بولی۔ گھبراؤ نہیں بچے، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس رہو، اور وہ اسے اپنے ساتھ لگ کر بولی۔ اس وقت کمرے میں معروف ثنا دونوں تھی۔ تبھی حیدر صاحب نکاح خواہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ حیدر صاحب کے دیکھنے پہ معروف نے سر ہلایا اور یمنا کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ چڑھا کر سائڈ پر ہو گئی۔ اب یمنا کے پاس حیدر صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا یمنا لرزا رہی تھی۔ تمہارے ڈیڈ ہیں، تمہارے پاس بچے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا۔
यमुना हैदर बिनते हैदर आप का निकाह शावेज जहांगीर वल्द जहांगीर अहमद से सिक्का राजुल वक्त 20 लाख रुपए हक महर किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी के कहे अल्फाज सुन के बाद इसकी आंखों के सामने दो जुनून सी भरी आंखें आई थी। मैं तुम्हें कभी भी किसी का नहीं होने दूंगा। यमुना बच्चे अपने बाप के बोलने पर जब्त और तकलीफ से जवाब दिया था, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बोलते ही यमुना के बे आवाज़ आंसू निकलने लगे। हैदर साहब ने से लगा साथ लगा लिए, जिस पर वो सिसकियों के साथ रोने लगी। रोते नहीं है, मैं हूं ना आपके पास हमेशा। वो इससे अपने साथ लगाए नम लहजे में बोले। पास खड़ी मारूक और सना की आंखें भी नम हो गई थी। फिर हैदर साहब इसके सर पे प्यार देकर मौलवी साहब के साथ बाहर चले गए। वो बच्चे इतने रोते नहीं हैं। मारूक के साथ लगी बेतहाशा रो दी। हाँ हाँ, सारा मेकअप खराब हो जाएगा यार। सना भी अपनी आंखों की नमी साफ करती हुई बोली, चलो रोना बंद करो, अभी हम रुखसती नहीं कर रहे। ये ना हो तुम्हारा रोना देखकर रुखसती साथ ही कर दें। मारूख इसे देखते हुए हंसते हुए बोली, जिस पर यमुना ने रोते हुए नाम में सर हिलाया था। चले अब बस कर दे, अब मुझे सेल्फी लेनी है यमुना के साथ, आप ही और पिक्चर्स लेनी है इसके साथ ज़्यादा सी। सना बोलते हुए कितनी देर अपनी और इसकी तस्वीरें लेती रही। बस कर दो सना, मैं तंग आ गई हूँ। यमुना बेजार सा मुंह बनाकर बोली, वो हो अभी तो बाहर जाकर भी बैठना है, अभी से तंग आ गई हो। सना हंसते हुए बोली, बस कर दो तुम दोनों, अभी हमें बाहर लेकर चलना है यमुना को। मारूफ के बोलने पर दोनों चुप कर गई। वो सफ़ेद कली वाला फ्रॉक पहनी हुई थी जो पाँव तक था, जिस पर गोल्डन गोटे का काम था। हल्के से किया मेकअप, सर पर सफ़ेद जालीदार दुपट्टा था। नज़रों को झुकाए हुए सामने से सना के साथ चलते हुए आ रही थी। इसके एक तरफ सना और दूसरी तरफ इसके डैड थे। पीछे मारूफ भी चल रही थी। शावेज के चेहरे पर इसे देखकर मुस्कुराहट आ गई और वो इसे देखते हुए खड़ा हो चुका था। जिसको चाहा था इसे पा लिया। दोनों का निकाह अभी अभी हुआ था। पर साथ खड़े शाहजहान के सर पर तो आसमान गिरा था। इसकी पहली मोहब्बत, इसका इश्क, जिसको वो सारे लंदन में तलाश कर चुका था, वो यहाँ इसके सामने इसके भाई की बीवी बनकर खड़ी थी। यमुना ने चलते हुए लोगों के शोर करने पर जब अपनी नज़रों को उठाकर सामने देखा तो सामने खड़े शाविज को मुस्कुराते हुए देखकर नज़रों को दोबारा झुकाने ही लगी थी कि साथ खड़े शाहजिन पर नज़र पड़ते ही यमुना शल हो गई थी। इससे चलना मुश्किल हो गया था। बेशुमार आंसू इसके गिरे आंखों में जमा हो चुके थे। इससे सामने खड़े इस इंसान के सितम पर वो जो इस पर कर चुका था, सब एक फिल्म की तरह इसकी आंखों में चलने लगे थे। क्या हुआ यमुना, चलो रुक क्यों गई हो? सना के बोलने पर वो होश में आई थी और खौफ से सामने खड़े शाहजेन को देखा था और इसने मजबूती से सना के बाजू को थाम लिया था। तो क्या फिर से मेरी एक गलती मुझे सबके सामने रुसवा कर देगी? यमुना हिम्मत करके चलते हुए सोच रही थी, नहीं, इस दफ़ा मैं मर जाऊंगी, इस दफ़ा रुसवाई नहीं, मौत मेरा मुकद्दर बनेगी। क्या मेरा गुनाह इतनी जल्दी शावेज के सामने आ जाएगा? क्या शावेज भी मुझे छोड़ देंगे? कई सवाल थे जो इसके जहन में चलने लगे। वो नज़रों को झुकाए हुए चल ही रही थी। सिर्फ स्टेज के पास पहुंच गए शावेज ने इसके सामने अपना हाथ किया, जिस पर इसने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा था। जहाँ इसकी नज़रों में बहुत प्यार था, मोहब्बत थी, मान था, यकीन था। यमुना ने नज़रों को झुकाए हुए इसके हाथ में अपना हाथ रख दिया था, जिसको वो थाम कर इसे सहारा देते हुए इस पर स्टेज पर ले गया था। शावेज ने महसूस किया था वो काँप रही है। तुम ठीक हो यमुना? शावेज इसकी तरफ देखते हुए बोला था और इसके गिर्द अपना हिसार बनाया। भाई भाभी से इंट्रोड्यूस तो करवाया नहीं आपने मुझे, शाजिन इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था, जिस पर यमुना डर के शावेज की और भी साथ लग गई थी। भाभी जान डरे मत, भाई हूँ इनका, शाजिन यमुना के जवाब देने से ही बोला था। रिलैक्स यमुना, शाविज इससे बोल ही रहा था कि अपनी माँ के पुकारने पर 1 मिनट का बोलकर इनकी तरफ किया था। बहुत बुरा कर लिया तुमने अपने साथ, मेरे भाई से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ शाहजेन की हो। शाहजेन आंखों में खून लिए इसकी तरफ देखते हुए बोला। यमुना ने खौफ से इसकी तरफ देखा था। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे किसी की जान लेनी भी पड़ी तो शाहजेन ले लेगा, पर तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अब तो हलाला भी हो गया, तुम्हें पाने में आसानी होगी मुझे। शाहजेन मुस्कुराते हुए बोलकर इसे वहीं सुनकर जा चुका था। पीछे यमुना का ये हाल था कि काटो तो बदन में खून ना हो। इसका चेहरा इसके कपड़ों की तरह सफ़ेद पड़ गया था। सामने खड़ी सना इसको इस तरह देखकर इसकी तरफ आती, तब तक से यमुना अपने होश हवास खोकर नीचे गिरने ही लगी थी कि इसकी तरफ आते हुए शावेज ने इसे थाम लिया था। यमुना यमुना, मारूफ और हैदर साहब भी वहीं दौड़ते हुए आ रहे थे।